وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن صلوات پڑھ لیں اللهم صل على صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، عادت سمجھ کر نہیں بلکہ عبادت سمجھ کر ایک دفعہ پھر صلوات کے ساتھ اپنی زبان کو معطر فرمائے اللہم صل علی سب سے پہلے دعا ہے کہ خالق اللہ کریم مالک اپنی بارگاہ اقدس میں ہماری اس مختصر سی کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ آپ تمام عزادار جہاں سے بھی چل کر آئے ہیں آپ کی تمام کی عزاداری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ خصوصاً جو مومنین ان کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس کی گئی ہے، جناب محمد رضا خان، عاقل حسین خان، آفتہ بیگم، مہناز فاطمہ اور دیگر تمام مرحومات اور آپ عزاداروں کے جتنے بھی لواحقین اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ان کو ذہن میں رکھتے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائے۔ کریم مالک اس ذکر کے صدقے میں جتنے بھی مرحومین و مرحومات ہیں جناب زین العابدین کے گریہ کنان کے جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، سر خاک ہو چکے ہیں، ان کی قبر کو نور ولایت امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ منور فرما، عذاب قبر، فشار قبر، تنگی قبر سے محفوظ فرما، ان کی درجات متعالی فرما۔ سب سے عظیم دعا اور دعاؤں کی سردار دعا ہمارے وارث حقیقی اس مجالس آزاد کے حقیقی بانی امام زمان کے ظہور ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں اپنے امام کا حقیقی منتظر بننے کی توفیق عطا فرما، حقیقی معرفت کسب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ جتنے بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہے تجھے واسطہ امام زین العابدین علیہ السلام کے مصائب کا ہر ایک کی پریشانی دور فرما، جتنے بھی مومنین تکالیف میں مبتلا ہے میرے اللہ تجھے واسطہ زین العابدین علیہ السلام کی عزت کا، طہارت کا، شرافت کا، کرامت کا ہر تکلیف زدہ کی تکلیف دور فرما، جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہے تجھے واسطہ علی اصغر کا ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، میرے اللہ جن کو اولاد بھی رکھی ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ ہم سب طالب علم دینی ہیں، اکثر ہمارے طرف علماء طلاب کرام یہاں پر موجود ہیں، میرے اللہ ہمارے رزق علم، رزق حلم، رزق معرفت، رزق ولایت، رزق برات، رزق زیارت میں اضافہ فرما، پر اللہ ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما، سامرہ و کاظمین رجب اشرف کی زیارت نصیب فرما، حج بیت اللہ نصیب فرما، اس گھر پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، میرے اللہ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور جو آپ کی دلوں میں شرعی حوائج ہیں ان کی قبولیت کے لیے پھر اپنی زبان کو ذکر صلوات کے ساتھ معطر فرمائے۔ اللہم صل علی سادات مجلس اور بزرگان سے اجازت دیتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العاتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بسهور ميدان أرضه
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الرحمن في القرآن: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ووحينا لهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس کا وقت تو ظہرین کے بعد تھا اور میرے خیال میں ظہرین کو گزرے 1.5 گھنٹہ ہو گیا. تو اب مجھے بھی تھوڑا سا حق حاصل ہے کہ میں بھی 1.5-2 گھنٹے آپ کی سما خراشی کروں. دیتے ہیں اجازت ہے؟ رات بھی مجھے اجازت پڑھنے کا موقع نہیں دیا گیا. میں نے کہا پانی آنے محترم سے، میں نے کہا یہ پروگرام ٹائم بھی شروع کیا کریں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ مخصوص مجالس ہیں تو ان میں تھوڑا سا خطیب کا بھی حق بنتا ہے، پڑھنے والے کا حق بنتا ہے، اور یہ بانی کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ لوگ وقت میں تشریف لیا کریں. میں نے محرم کی مجلس میں کہا تھا، اور جملہ میرا نہیں تھا، پندانی نشاپوری کا جملہ تھا، جنہوں نے آداب نوکری امام حسین علیہ السلام پر خمسہ پڑھا ہے. اور فرماتے تھے کہ یہ مجلس اعزا عام جگہ نہیں ہوتی. یہاں پر جو پہلے آتا ہے اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے، جو سب سے آخر میں آتا ہے اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے، جو یہاں کی چائے پیتا ہے اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے، جو منہ بنا کر چلا جاتا ہے اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے. کچھ لوگ تو یہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ خطیب نے کیا پڑھ دیا، یہ بھی لکھا جاتا ہے. یا تو آپ ڈائریکٹ خطیب سے آ کے پوچھیں نا کہ آپ نے کیا پڑھا. ٹھیک ہے، ادھر ادھر باتیں کرنے سے جو ہے نا پھر وہ یہ لکھا جاتا ہے سارا کچھ، اور یہ وہ میرا جملہ نہیں ہے. اور پھر رات میں نے یہ کہا کہ مجلس اعزائے حسین کے بارے میں جو آیت اللہ بہجت کا عظیم اور معروف جملہ، اور جو آج کسی کے سٹیٹس پہ لگا ہوا تھا کہ کاش ہم اس بات پہ یقین اور ایقان بھی ہو جائے، صرف سٹیٹس کی حد تک ہم محدود نہ رہے، کہ مجلس اعزائے حسین کوئی پوچھے نا کہ ہاں جا رہے ہو، تو یہ مت کہا کرو کہ مجلس اعزائے امام حسین میں جا رہا ہوں، بلکہ کہا کرو کربلا جا رہا ہوں. اور کربلا جانے کے لیے ہم سب کے دل تڑپ رہے ہیں یا نہیں تڑپ رہے ہیں؟ 2 سال کے بعد موقع مل رہا ہے نا، کرونا کے دنوں میں اجازت نہیں تھی، ہم سب کے دل تڑپ رہے ہیں کہ کاش یہ بارڈر کھلے اور ہمیں موقع ملے تو ہم سب سے پہلے جا کے کربلا میں حسین کے حرم میں جائیں اور روزے پہ جائیں. تو یہ مجالس اعزائے امام حسین جو منعقد کی جاتی ہیں، یہاں پر بھی اسی اعتقاد کے ساتھ آیا کریں کہ ہم مجلس اعزا میں نہیں جا رہے، کربلا میں جا رہے ہیں. اور وہ 14 خصوصیات گزشتہ اشرا ساری کی ساری عرض کی تھی. جناب شیخ جعفر چشتی علیہ الرحمہ نے خصائص الحسینیہ میں جمع کیا ہے، اور استنباط روایات سے انہوں نے کیا ہے، کوئی اپنی طرف سے انہوں نے جملہ نہیں کہے کہ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر حسین بلا واسطہ اپنے عزاداروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تمام حجابات ہٹا کر حسین بلا واسطہ اپنے عزادار کو دیکھ رہے ہوتے کہ کون آیا ہے میری مجلس اعزا میں. اور پھر کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے، اس پر تو سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ایک بی بی ہے جو مجلس اعزا حسین میں آتی ہے اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے، جس کا نام ہے فاطمہ زہرا. وہ آتی ہے پرسہ لینے کی، اور وہ دیکھتی ہے کہ کون کون عزادار بن کر میرے بیٹے کی مجلس سننے کے لیے آئے. لہٰذا اہمیت دیا کریں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ لوگ سارے بمعرفت ہیں، باعلم ہیں، مجھ سے جو قد میں چھوٹے ہوئے معرفت پہ مجھ سے بھی زیادہ اپنے اندر جو ہے وہ سمندر رکھتے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اہمیت دیا کریں ان مجالس اعزا کو، وقت پر آیا کریں، وقت پر شروع ہو. رات بھی ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ یار یہ ایرانی اگر صبح 6:30 بجے مجلس رکھ دے تو ان کی مجلس اعزا منعقد ہو جاتی ہے، ہماری اگر صبح 6:30 بجے ہو تو 9 بجے جا کر منعقد ہوتی ہے. یہ معذرت کے ساتھ انتہائی اگر برا لگ رہا ہو کسی کو تو انتہائی معذرت ہے. ایک سلوات پڑھنے میں پتہ چل جائے کہ آپ سارے مجھ سے ناراض ہیں. اب ایک سلوات پڑھیں کہ آپ راضی بیٹھے میرے ساتھ. انتہائی معذرت کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 کی تلاوت کے شرف حاصل کیا کہ میرے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے
قرار دیے ہیں امام پیشوا، اور یہ امام اور پیشوا جو ہیں یہ ہمارے ہیں، اور یہ ہمارے امر کے ساتھ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ کتنا لطیف جملہ ہے، یہدونا بامرنا، ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا لَهُمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان کو فعل خیرات کی وحی کر دی ہے، فعل خیرات کی وحی کر دی ہے۔ فعل خیرات میں نماز بھی آ جاتی تھی، زکوٰۃ بھی آ جاتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو علیحدہ بیان کیا کیونکہ ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ اقامۃ الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، اقامت نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ مسلسل اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے، منصب ملنے سے پہلے بھی یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور اس بارے میں رات تفصیلی گفتگو کی۔ اس آیت کا مصداق اگر آپ تاریخ میں جا کر ڈھونڈیں تو زین العابدین علیہ السلام کی ذات نظر آئے گی۔ اگرچہ کربلا کے مصائب کھا گئے تھے میرے مولا کو، شام کے مصائب کھا گئے تھے میرے مولا کو، لیکن اس آیت کی مصداق میرے مولا نظر آتے ہیں۔ تو میں نے رات بھی کہا تھا کہ آدم سے لے کر خاتم تک سارے ہی عابدین ہیں، جتنے بھی اللہ کے حجج الہیہ تشریف لائے ہیں زمین پر، وہ سارے کے سارے عابد تھے، لیکن ان میں جو زین العابدین ہیں وہ فقط میرے اور آپ کے لیے امام علی ابن حسین علیہ السلام ہیں۔ اور یہ زین العابدین کے لقب، رات والی حدیث ایک دفعہ پھر تکرار کرنا چاہتا ہوں اس حدیث کا، کہ یہ لقب کسی عام بندے کا دیا ہوا نہیں، کسی عام شخصیت کا دیا ہوا نہیں، بلکہ خود رسول معظم نے یہ لقب میرے مولا کو دیا۔ میرے مولا فرماتے ہیں، رسول معظم فرماتے ہیں، اذا کان یوم القیامت ینادی مناد این این زین العابدین، کہ قیامت کا دن ہوگا اور منادی ندا دے گا کہ کہاں ہیں زین العابدین، تو رسول معظم فرما رہے ہیں کانی انظر الی ولدی علی ابن حسین یخطو بین الصفوف، گویا میں دیکھ رہا ہوں میرا بیٹا علی ابن حسین تمام صفوں کو چیرتا ہوا آ گیا کر بارگاہ الہی میں آ کر کہے گا لبیک یا ربی، اے میرے پروردگار تیرا بندہ زین العابدین یہاں موجود ہے۔ اور یہ اندازہ لگائیں کہ آدم بھی موجود ہوں گے، خاتم بھی موجود ہوں گے، عیسیٰ بھی موجود ہوں گے، موسیٰ بھی موجود ہوں گے، 1,24,000 انبیاء موجود ہوں گے، اور پھر 12 امام بھی موجود ہوں گے، 14 معصوم ہستیاں موجود ہوں گی، لیکن ان ہستیوں میں جو زین العابدین ہے وہ فقط علی ابن حسین علیہ السلام ہے۔ جو عابدین کی زینت ہے وہ فقط اور فقط امام سجاد علیہ السلام ہے۔ پوچھا میرے مولا سے کسی نے کہ سجاد کو سجاد کیوں کہتے ہیں؟ کانا اثر، میرے مولا نے فرمایا کانا اثر سجود فی جمیع مواضعہ، کہ میرے مولا کی تمام اعضائے سجدہ پر سجدہ کے اثرات موجود تھے، سمی لذالک سجاد، اس وجہ سے سجاد کو سجاد کہا جاتا ہے۔ اور رات اس بارے میں مفصل میں نے بیان کیا، 5-6 روایتیں آپ کے سامنے پیش کی کہ امام زین العابدین کی عبادت کے بارے میں کہ کتنا بڑا یہ عابد تھا اور کتنا بڑا عبادت گزار تھا، کتنا بڑا یہ ساجد تھا اور کتنے سجدے کرتے تھے میرے مولا۔ یہ زین العابدین علیہ السلام جو عابدین کی بھی زینت، ساجدین کے سردار اور خود سجدہ کرنے والے۔ اور ذوالصفنات کے بارے میں تو ایک جملہ بڑا لطیف مجھے ملا کہ سال میں 2 مرتبہ یہ مولا کے جو اعضائے سجدہ تھے ان پہ گٹے پڑ جاتے تھے، گٹے کاٹ کے جناب سجاد مولا کہتے ہیں کہ میں ان کو ایک جگہ پہ رکھوا دیتا تھا۔ پوچھا کہ علت کیا ہے، کیوں رکھواتے ہیں؟ کہتے ہیں میں ان کو آخرت کے لیے میں ان کو توشہ آخرت بنا رہا ہوں، قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے یہ اپنے گٹے پیش کروں گا، اے اللہ میں تیرا عبادت گزار بندہ تھا، اے اللہ میں تیرے سامنے سجدہ ریز ہونے والا بندہ تھا، اے اللہ میں اپنی جبین نیاز مند کو تیری بے نیاز ذات کے سامنے جھکانے والا بندہ تھا۔ اتنی عظمتوں کے مالک ہیں سید زین العابدین اور اتنی عبادت گزار ہیں زین العابدین، اور ہمیں بھی یہاں سے کچھ کسب کرنا چاہیے۔ اور یہ دور دیکھیے گا، میں مقدمتاً چند ایک باتیں پھر 1-2 حدیثیں جو میرے ذہن میں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، جو اقتدار زین العابدین کو بتانا چاہ رہی ہیں کہ امام زین العابدین ٹھیک ہے سفر کا تھکا تھا، جس پر بدن پر زخموں کے نشان تھے،
ظاہراً لوگوں کے حکمرانی تھی لیکن میرے زین العابدین کے اقتدار پھر بھی باقی تھا. ایک سلوات پڑھ لیں عظمت جناب زین العابدین. آپ حالات دیکھیں, تاریخ امام سجاد اٹھا کر دیکھیں. بنو امیہ اقتدار, حکمرانی ان کے پاس, اقتدار ان کے پاس, ظالم حکمران ان کے پاس, اور انہوں نے طرح طرح کے ظلم ڈھائے ہیں اہل بیت علیہ السلام پر. سب سے بڑا ظلم جو اہل بیت کو کھانے والا ظلم ہے, اور یہ ایک حدیث ہے, وہ حدیث میں آئی کی بات ہے کہ انہوں نے علی کا نام مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی. اس زمانے سے علی کا نام مٹ جائے, کوئی علی کا نام لیوا نہ رہے. اور آپ اٹھا کے دیکھیں ان کے مظالم کتنے ظلم ڈھائے ہیں انہوں نے بڑے بڑے صحابہ کو. فقط علی کی دشمنی میں اور ان کی علی کے ساتھ محبت کی وجہ سے انہوں نے قتل کر دیا. یا آج کل ہمارے ٹک ٹاکر اور یوٹیوبر جو طرح طرح کے شبہ ایجاد کرتے ہیں کہ فلاں صحابہ اور فلاں ام المومنین, تو پوچھنا ان سے بلا جناب ام سلمہ کا 1 سال کا حقوق بیت المال سے کیوں نہیں دیے گئے؟ 1 سال کے حقوق جناب ام سلمہ کے بند کر دیے گئے صرف اس وجہ سے کہ جناب ام سلمہ نے علی کی حمایت کا اعلان کیا. پوچھو ان سے کہ صرف ام المومنین فقط چند ہی شخصیتیں ہیں کہ جن کا نام لیا جاتا ہے, باقی کوئی شخصیت نہیں ہے ام المومنین امہات المومنین میں. صحابہ میں فقط چند شخصیتیں ہیں جن کا نام لیا جائے. کبھی آپ نے میسم کے بارے میں گفتگو کی ہو, کبھی آپ نے مقداد کے بارے میں گفتگو کی ہو, کبھی آپ نے ابو ذر کے بارے میں گفتگو کی ہو. ابو ذر کون تھا؟ جنہوں نے مکہ کی گلیوں میں اور مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کو بتایا کہ اپنے بیٹوں کی بچوں کی پرورش علی کی محبت کے ساتھ کرو, اپنے بچوں کی پرورش علی کی محبت کے ساتھ کرو تاکہ یہ کل جب بڑے ہو جائیں ان کے دلوں میں علی کی ولایت موجود ہو. یہ آپ جا کے تاریخ دیکھیے کہ حالات کیسے تھے مکہ اور مدینہ کی, کوفہ کے, عراق کے, کیونکہ یہی بڑے شہر تھے اس وقت حکومت اسلامی کے, جہاں پر حکومت اسلامی تھی. اور نہیں تو 250 سال انسان اٹھا کے دیکھیے گا کہ جناب مقام اعظم رہبری نے کیسے تبیین کیا ہے اس کو, اس دور کو. اور اتنے انہوں نے ظلم اٹھائے ہیں کہ جس کا نام بھی علی کے نام پہ رکھا جاتا اس کے گھر گرا دیے جاتے, ان کو دیواروں میں چلوا دیا جاتا, ان کو قتل کر دیا جاتا, ان کے وظائف حقوق بیت المال سے بند کر دیے جاتے. کوئی بندہ ان کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا. ہر طرح کی کوشش کی, ہر طرح کی سازش کی کہ علی کا نام مٹ جائے. لیکن حسین مولا کی عظمت دیکھیے گا, حسین مولا نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا, اپنی ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. جب علی ابن الحسین مروان تھا حاکم مدینہ, گئے ہیں بیت المال سے اپنا حق لینے کے لیے, پوچھا نام کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا علی ابن الحسین. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے بابا کو کیا ہو گیا ہے, اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھ رہے ہیں. بات لے کر جناب علی بن حسین اپنے بابا حسین کے پاس ہے. میرے مولا نے ایک عجیب جملہ کہا. میرے مولا فرماتے ہیں کہ لو ولد لی مئۃ لحببت ان لا اسمی احد منهم الا علی, کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے دیتا میں ان کا نام نہ رکھتا مگر رکھتا تو علی رکھتا. دنیا نے جتنا مٹانے کی کوشش کی ہے اہل بیت نے اتنا بتانے کی کوشش کی, اور یہ ثقافت ہے اہل بیت کی. آج ہم لوگ بچہ پیدا ہوتا ہے, بچہ پیدا نہیں ہوتا بلکہ پتہ ہی چلتا ہے کہ بچہ آنے والا ہے تو نام ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں کہ نام کیا رکھنا ہے. تو کوئی فلاں ڈرامے میں ایک نام تھا وہ بڑا اچھا نام تھا, فلاں ناول ہم نے پڑھا تھا تو وہ نام بڑا اچھا تھا, فلاں تھیٹر ہم نے دیکھا تھا تو وہ بڑا اچھا تھا. تو یہ ادھر ادھر کے نام رکھنے کی بجائے اہل بیت کے ناموں پر اپنے نام رکھو, اس نام کی برکت ہے. پہلی ایک برکت یہ ہے کہ اس نام کی وجہ سے فرشتوں کا نزول گھروں پر ہوتا ہے. حدیث ہے کہ جس گھر میں محمد نام کا بچہ پایا جا رہا ہو, علی نام کا بچہ ہو یا فاطمہ نام کی بچی ہو, فرشتے وہاں پر نازل ہوتے ہیں, رزق لے کر نازل ہوتے ہیں. ایسے نہیں نازل ہوتے, رزق لے کر نازل ہوتے ہیں.
اور رزق کی مختلف قسمیں. ہمارا رزق تو فقط یہ دال چنا ہم سمجھتے ہیں. رزق کی مختلف قسمیں ہیں. یہ مجلس اعلیٰ خود ایک رزق ہے جو اللہ نے امام زین العابدین کے صدقے میں آپ لوگوں کے مقدر میں لکھ دیا. اور جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے کہا, اس نے اپنی بیٹی کا نام کچھ عجیب طریقے سے رکھا تھا, نام میں نہیں لینا چاہتا. مولا نے کہا اس کا نام ہٹاؤ, یہ نام نہیں, اس کا نام فاطمہ رکھو. اور اس نے فاطمہ رکھا. پھر مولا نے کہا کہ آپ اس کا نام فاطمہ رکھ دیا ہے نا, کبھی اس کو چھڑکنا مت. اللہ, کبھی اس کو چھڑکنا مت. مولا کے ذہن میں کیا تھا؟ ایک خطیب پڑھ رہے تھے کہ یہ مسائل کا جملہ بھی ہے اور نام کی تاثیر بھی ہے. وہ بڑے عزادار تھے. ایک بندہ بازار میں جا رہا تھا تو اچانک ماں بیٹی ساتھ چل رہے تھے. بیٹی تھوڑے سے فاصلے پہ رہ گئی تو ماں نے پکار کر کہا زینب جلدی آؤ. جب اس بندے کی کان میں یہ آواز پہنچی نا, اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے. یہ اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اگر تمہارا نام زینب ہے نا تو پھر بازار مت آئے. اب جس گھر میں سکینہ نام کی بچی ہو, رقیہ نام کی بچی ہو, علی اصغر نام کا بچہ ہو, انسان کا ذہن خود بخود کربلا تک چلا جاتا ہے. تو یہ ناموں کی تاثیر ہے. لہٰذا میں پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں اپنے دوستوں تک, اپنے سننے والوں تک, کہ بچوں کے نام اہل بیت کے ناموں پر رکھیں. اس کی خود اپنی ایک برکت ہے, فرشتوں کا نزول, رزق لے کر آنا. اور جیسی آپ نام لیں گے نا اپنے بچے کا, آپ کی ذہن فوراً اس شخصیت کی طرف تدائی کر جائے گا, فوراً اس شخصیت تک پہنچ جائے گا کہ ہم نے کس کے نام پر اس کا نام رکھا ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد اور یہ تاریخ دیکھیں کہ یزید کے دور حکومت میں دو بڑے واقعے ہوئے. ایک ہے واقعہ کربلا, ایک ہے واقعہ حرہ. اور کربلا بچ گئی, بچانے والے تھے سجاد و زینب. اور پھر آج یہ عزاداروں کی برکت ہے, عزاداروں کی وجود کی برکت ہے کہ کربلا لوگوں تک پہنچ رہی ہے, یہ مصائب اہل بیت لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. وگرنہ واقعہ حرہ کے بارے میں پوچھیں تو اکثر لوگ اس سے انجان نظر آئیں گے, مگر وہ کہ جنہوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے. اور واقعہ حرہ میں بہت ظلم ہوا. 3 دن تک مدینہ غارت گری ہوتی رہی اور ایسے ایسے مظالم لکھے گئے ہیں تاریخ میں. 700 حافظان قرآن تھے مدینہ میں, ساروں کو مار دیے گئے, قتل کر دیے گئے. لکھنے والوں نے لکھا, تاریخ کے الفاظ پڑھ رہا ہوں, لکھنے والوں نے لکھا کہ ان 3 دنوں میں مسلم ابن عقبہ نے اور اس کی فوج نے اتنی عصمت دری کی کہ سال کے بعد 1000 بچہ حرام کا بچہ پیدا ہوا. 1000 بچہ حرام بچہ پیدا ہوا. اب یہ اندازہ لگائیں واقعہ حرہ کیوں نہیں بیان کیا جاتا. یہی سوچنے کی بات ہے کہ غدیر چھپ کس طرح گئی. حالانکہ راوی بہت زیادہ تھے وہاں پر بھی 3 دن کا قیام تھا اور رسول کا آخری حاج تھا. یاد رکھنے والی بات تھی. نہیں ہم اور آپ مثلا ہمارے بابا آپ کے ساتھ آخری سفر کریں نا, مثال دے رہا ہوں بلا تشبیہ, تو یاد رہ جاتا یار ہم نے آخری سفر اکٹھا کیا تھا کربلا کا. آپ کے بابا یہ کہتے تھے, آپ کے بابا وہ کہتے تھے, آپ کے بابا کا اخلاق بڑا اچھا تھا. یہ سب کچھ یاد رہتا ہے. کیا بات ہے امت غدیر بھول گئی, کیا ہوا امت غدیر بھول گئی اور کربلا زندہ رہی. کربلا کو سجاد اور زینب جیسے پیغام میرے سامنے تھا. اور وہاں پر بڑے بڑے صحابہ جب دنیا کا لالچ آیا نا, دنیا ان کے حوالے کی گئی تو چپ کر کے بیٹھ گئے. ایک صحابی زید ابن ارقم, کوفہ میں اس کا واقعہ بھی ہے. جب سر حسین کو لے کے آتے ہیں نا, عبید اللہ ابن زیاد کے پاس رکھتے ہیں تشت میں, یہ جناب امام حسین کے سر کے ساتھ گستاخی کرتا ہے. یہی زید ابن ارقم ایک دفعہ جب اسے کہا گیا نا کہ غدیر کی گواہی دو,
یہ چپ کر گیا، گواہی نہ دی. حالانکہ غدیر میں موجود تھا، علی کی ولایت کی گواہی نہیں دی کہ وہاں پر رسول نے فرمایا تھا من قلت مولا فہذا علی مولا، چپ کر گیا. لیکن جب یہاں پر آیا برداشت نہ ہو سکا، اس نے فوراً اٹھ کے کہتا عبید اللہ بن زیاد اس سر کی توہین نہ کر، ان لبوں کی توہین نہ کر، میں نے خود رسول کو اپنی آنکھوں سے ان لبوں کو چومتے دیکھا ہے، ان لبوں پر بوسے دیتے دیکھا ہے میں نے رسول کو. یہ غدیر بھول گیا، چونکہ پیغام رساں اچھے نے ملے تھے، کربلا زندہ ہے، چونکہ پیغام رساں جناب زینب و جناب سجاد تھے، اور سجاد نے جس انداز میں کربلا کو عام کیا، اس انداز میں شاید کسی نے کربلا کو عام کیا ہو. اور آپ یہ دیکھیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے تاریخ کے مطابق 35 سال، معصوم کی فرمائش کے مطابق 40 سال، جتنی بھی زندگی کی ہے نا کربلا کے بعد 3 کام ضرور کیے. ایک عبادت، دعا، مناجات الہیہ. تیسرا کام ہے عزاداری، اور عزاداری کو بڑے عام انداز میں جناب سجاد نے پیش کیا ہے. ہم تو آج کرتے ہیں عزاداری، لوگوں کو بلاتے ہیں آؤ بھائی مومنو آؤ مجلس عزا ہے. وہ تو جب پانی پہ نظر پڑتی تھی سجاد رو پڑتے تھے، کھانے پہ نظر پڑتی تھی سجاد رو پڑتے تھے. میرا بابا پیاسا مارا گیا، میرا بابا بھوکا مارا گیا، نہر فرات بہہ رہی تھی، جانور پانی پی رہے تھے، لیکن میرے بابا کو پانی نہ دیا. اتنا عام کیا جناب سجاد علیہ السلام نے. اور یہ صحیفہ سجادیہ ایک کچھ چیزیں نا پہنچی ہیں ان کی ہم تک. اور میرے امام جہاں مظلومیت ہے دشمنوں کی طرف سے، کچھ ہماری طرف سے بھی مظلومیت ہوتی ہے ائمہ علیہ السلام پر. جس طرح امیر المومنین مظلوم اول کائنات ہے، اور ان کی ایک کتاب وہ چند خطبے جو جناب سید رضی نے اکٹھے کیے جس کا نام ہے نہج البلاغہ. اب ہمارا ذوق دیکھیے کہ ہم نے کبھی نہج البلاغہ کو اٹھا کر دیکھیں گے کہ مولا علی نے کیا بیان کیا. اسی طرح صحیفہ سجادیہ یہ زین العابدین مولا علیہ السلام کی وہ دعائیں ہیں جو مولا نے خود اپنے بیٹے باقر کو اور ساتھ کو لکھوائی ہیں، اور پھر وہاں سے ہم تک پہنچی ہیں، جنہیں زبور آل محمد، انجیل اہل بیت کا لقب ملا. اور جب مصر کے یونیورسٹی میں یہ صحیفہ سجادیہ کا نسخہ گیا تو وہ تعجب کرنے لگے کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسی دعائیں دیکھی ہی نہیں. تو یہ دعاؤں کا صحیفہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوئی. جن کو ہوئی ہے مولا ان کی توفیقات خیر مزید اضافہ فرمائے. ہمیں توفیق نہیں ہوئی کہ ان دعاؤں کو پڑھیں. صرف پڑھنا نہیں ہے، اس میں معارف ہیں بڑے. مولا نے دعاؤں کے ذریعے اپنی امامت کو پہنچایا، دعاؤں کے ذریعے معارف اہل بیت پہنچایا، دعاؤں کے ذریعے معارف توحید پہنچایا، دعاؤں کے ذریعے معرفت ولایت و برات پہنچائیے. آپ دیکھیں دعاؤں کو اٹھا کر دیکھیں. کسی دعا کا آغاز صلوات کے ساتھ، اور یہ کوئی عام بات نہیں صلوات کے ساتھ بتا دیں گے کہ آپ مولا نے صلوات میں بھیجی، کہ عام بات نہیں ہے. اس زمانے میں جہاں پر علی کا نام لینا جرم تھا وہاں پر اہل بیت پر کوئی نہیں صلوات پڑھتا. یہ جو آج ہم آسانی پہ صلوات پڑھ رہے ہیں اس پر بڑا خون بڑھا ہے، لوگوں کی گردنیں کٹی ہیں، ہم تک پہنچا ہے. ہمیں تو قدر نہیں ہے اس بات کی. کبھی تاریخ اٹھا کے پڑھے اور دیکھیں اہل بیت کے فضائل ہم تک پہنچانے پر کتنی قربانیاں دی گئی، اس صلوات کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں، اس یا علی مدد کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں. سر کٹے ہیں. حجاج ابن یوسف ایک بندہ، اس نے 1,20,000 افراد کو فقط علی سے محبت کی جرم مارا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو جنگوں کے علاوہ اس نے مارے ہیں، جن میں بڑے بڑے صحابہ کا نام بھی موجود ہے. جنگوں میں تو اس نے جو جنگ کیا اور وہ مارے ہیں وہ تو ایک الگ کہانی اور داستان ہے.
لیکن جنگوں کے علاوہ 1,20,000 بندہ مومن بندہ جن کے دلوں میں ولایت علی بن ابی طالب تھی، جو علی کا نام لیتے تھے، اس نے چن چن کر مروائے ہیں۔ پوچھا اس کی کنیز کہ کہتی ہے کہ سنا ہے نماز شب سے پہلے شراب کا جام پیا جائے تو بڑا لطف آتا ہے۔ اس نے کہا میں نے شراب کا جام بھی پی لیا ہے، نماز شب بھی پڑھ لی ہے، نماز شب کے بعد علی کے شیعوں کا خون کا جام بھی پی لیا ہے، اور اس کا لطف میں اب مست ہوں۔ اور یہ رات میں نے اشارہ کیا تھا کہ حالت مکہ اور مدینہ کی اور کوفہ کی کیا ہو چکی تھی یہ شہادت امام حسین کے بعد۔ شراب عام تھی، گانے عام تھے، گانے والی عام تھی، رقاصائیں عام تھیں۔ شام سے اگر کسی کو ضرورت پڑتی تو مکہ اور مدینہ سے لے کر جاتے تھے یہاں سے۔ یہ مدینہ رسول، کبھی اس پہ بھی بات کرو کہ یہ توہین ہے، فلانے پہ ذرا سا اعتراض کر دو، تاریخی بات کر دو، فوراً ساری مشینری حرکت میں آ جاتی ہے، فلاں نے توہین کر دی، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں پہ FIR کاٹو، فلاں پہ یہ کرو، فلاں کے ساتھ یہ کرو۔ کبھی اس پہ بھی بات کرو نا کہ مدینہ تو رسول کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ نے کیا کیا، اور یہ تاریخی 250 سال انسان میں آپ کو ملے گا بڑے بڑے صحابی، بڑے بڑے متقی لوگ اس عیب میں مبتلا تھے، شراب پیتے تھے، گھروں میں ناچنے والی موجود تھی۔ عام بندے تو بات کی بات ہے کہ بشر بن عافی کا واقعہ پڑھتے ہیں مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں۔ یہ مولا کا ایک محب تھا، لیکن کیا تھا کہ گھروں میں ناچنے والیاں بلاتا تھا، شراب کے جام بنتے تھے، گانے بجتے تھے۔ تو ایک دن فقط گزر ہوا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کنیز باہر سامان گند رکھنے کے لیے آئی ہوئی تھی، پوچھا کس کا گھر ہے؟ کنیز نے کہا آزاد بندے کا گھر ہے۔ مولا نے کہا واقعی آزاد بندہ ہے، اگر غلام ہوتا یہ کام نہ کرتا۔ جب یہ کنیز واپس گئی، پوچھا دیر کیوں لگائی تھی؟ کہا ایک اللہ کا بندہ تھا، اس نے مجھ سے پوچھا آپ کا یہ کس کا گھر ہے، میں نے اس کو یہی جواب دیا، اس نے مجھے یہ جواب دیا۔ فوراً اپنی ایسی حالت میں لوٹا، کہا یہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ میرے وقت کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ آیا مولا کے پاس اور ننگے پاؤں آیا، مولا کے قدموں میں ہاتھ رکھے، مولا مجھے معاف کر دے۔ مولا نے معاف کیا۔ اس کے بعد سے اس نے اپنے پاؤں میں کبھی جوتے نہیں پہنے تھے۔ حافی تاریخ پڑھی تھی، تو یہ عام ہو چکا تھا سب کچھ۔ اس دور میں جناب زین العابدین دعاؤں کے ذریعے اپنا نظریہ امامت اور ولایت بچا رہے تھے، اور یہی راستہ بچتا تھا، اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں ملتا تھا۔ اگر کوئی سوال کرے کہ مولا نے شام فتح کیا، خطبے کے بعد بڑا انقلاب آیا، لوگوں کے دل بڑے مائل ہوئے، شام میں بھی مکہ اور مدینہ میں بھی یہ واقعہ ہو رہا، اسی ایک تحریک کا نتیجے میں نکلا کہ یہ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ یا انہوں نے حسین کو مارا ہے، فرزند رسول کو مارا ہے، ابن حنظلہ۔ تو یہاں کا جو حاکم مدینہ تھا، اس نے کہا کہ چلو ایک وفد بناتا ہوں، 7-8 بندوں کا، مدینہ کے بڑے بڑے لوگوں کو چنا اس نے، تو بھیجتا ہوں شام۔ تو وہاں کا جو حاکم ہے شام کا، وہ ان کو کچھ دے دلائے گا۔ آج کل ویسے ساری دنیا پیسوں والی، پیسوں کے لالچ میں ہے، دنیا کے لالچ میں ہے، تو وہ دے دلائے گا تو یہ بھی رام ہو جائیں گے اور ہماری حکومت چلتی رہے گی۔ تو یہ وفد جب وہاں پر گئے شام میں، اور بڑا پروٹوکول ملا، کھانے VIP، رہائش VIP، یزید تھا، یزید دینے والا تھا، پروٹوکول ملا ان کو، اور یزید اپنی مستی میں مست رہا، شراب، گانے بجانے، سب کچھ مصروف تھا۔ تو جب یہ واپس آنے لگے نا وفد، ان کو انعام و اکرام سے نوازا۔ پالیسی یہ تھی کہ جب ہم انعام دیں گے تو یہ لوگ رام ہو جائیں گے اور ہمارے گیت گائیں گے، لیکن ہوا کیا، نتیجہ برعکس نکلا کہ جب یہ وفد واپس پہنچا مدینہ میں، تقریر کر کے لوگوں نے کہا کہ ہم ایک ایسے شخص کے پاس ہو کے آ رہے ہیں جہاں پر دین نام کی کوئی چیز ہی نہیں، شراب چل رہا ہے وہاں پر، ڈھول بج رہا ہے وہاں پر، گانے والے گانے گا رہے ہیں وہاں پر، اور یزید اپنی مستی میں مست ہے، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں اسلام کی۔ جب لوگوں نے یہ سنا کہ یہ ہمارا خلیفہ ہے، فوراً جو حاکم مدینہ تھا اس کو نکالا کہ جاؤ چھٹی۔
حنظلہ کے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کی. حنظلہ کے بیٹے کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی. اب یہیں پہ سوال بنتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ مولا سجاد نے قیام کیوں نہیں کیا. دل رام ہو گئے تھے لوگوں کے دلوں میں اثر پڑ گیا تھا شہادت حسین کا, اور جو پیغام جناب سجاد پہنچا رہے تھے, جناب زینب نے پہنچا, تو لوگوں کے دلوں پر اثر تھا. امام سجاد چاہتے تو جنگ کرتے. امام مدینے میں موجود ہے, بیعت حنظلہ کے بیٹے کی ہو رہی ہے. حق تو یہ تھا کہ مدینہ والے در امام پر آتے, امام کے ہاتھ پر بیعت کرتے. حنظلہ کے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. اتنا پست کر دیا گیا تھا اہل بیت کو کہ ان کی طرف لوگوں کی توجہ ہی نہیں تھی. تو یہ جب تحریک چلی اور بنی امیہ کے سارے خاندان کو مدینہ سے نکال دیا گیا. اب دیکھیے گا سجاد کی, امام سجاد زین العابدین علیہ السلام کتنے کریم ہیں اور کتنے رحیم ہیں. اللہ کا کرم جہاں سے ظاہر اسے زین العابدین کہتے ہیں. بنو امیہ کے خاندان کو جب نکالا گیا نا, مروان کی بیوی بھی اس میں موجود تھی, اور اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی. یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو لے کر اور سارے بنی امیہ والی خواتین کو لے کر امام سجاد کے دروازے پر ہم آ گئے کہ مولا آپ ہمیں پناہ دیں, آپ کے علاوہ ہمیں کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں پر ہمیں پناہ ملے. اور تاریخ والوں نے لکھا کہ 400 خاتون امام کے گھر میں رہی, اور جب تک مسلم ابن عقبہ مدینہ میں رہا یہ ساری کی ساری 400 خواتین امام زین العابدین کے گھر سے کھانا بھی کھاتی رہیں, غذائیں بھی کھاتی رہیں, پھل بھی کھاتی رہیں. اور ایک خاتون کا تو یہ بیان تھا کہ میں اپنے باپ کے گھر میں اتنی خوش نہیں تھی جتنی 3 دنوں میں جناب سجاد کے گھر میں خوش رہی. اتنی پذیرائی کی میرے مولا نے. اتنا کرم ہے اس مولا کا کہ مروان جیسے مخالف کو بھی اس کی بیوی جوان تھی, اس نے کہا کہ مجھے کوئی جگہ نہیں ملتی جہاں میں پر اپنی بیوی کو چھوڑتا ہوں, مجھے پتہ یہ میری بیوی کو کھا جائیں گے, عصمت دری کریں گے, لہذا میں آپ کی پناہ میں دے رہا ہوں. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ زین العابدین مولا ہم بڑے گناہگار ہیں, لیکن مروان جتنے گناہگار تو نہیں. ہم تو حسین کے عزادار ہیں, آپ کے بابا پر رونے والے ہیں. ہماری بھی دسترسی کیجیے, ہماری بھی مشکلیں آسان فرمائیے, ہم پر بھی نظر کرم کر دیجیے. یہ زین العابدین مولا اور صحیفہ سجادیہ دعائیں نظریہ امامت اور ولایت کو پہنچایا پہلی. اور آپ دیکھیے گا کہ بعض دعائیں ان میں صلوات بڑی کثرت سے بھیجی گئی, اول میں بھی صلوات, وسط میں بھی صلوات, آخر میں بھی صلوات. مولا اس معاشرے میں جہاں پر اہل بیت کو پست کر دیا گیا تھا, اس معاشرے میں اہل بیت کی اہمیت بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ محمد کا گھرانہ فقط ہمارا گھرانہ ہے, یہ اہل بیت محمد فقط ہم لوگ ہیں, ہمارے علاوہ اس دنیا کی کائنات میں کوئی اہل بیت کا محمد نہیں رکھتا, یہ درجہ نہیں رکھتا. اور پھر مولا کبھی کبھی کس جگہ پہ آ کے نا باجد میں آتے تھے اور اپنے مقامات جو اللہ نے مولا زین العابدین کو عطا فرمائے تھے یا امام کو جو عطا فرمائے تھے وہ کبھی کبھی بیان فرماتے تھے. ان صحیفہ سجادی کی 54 دعاؤں میں سے پہلی دعا, اس کا ایک جملہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد مولا کے اختیارات کی 1-2 روایتیں آپ کو پڑھ کر آپ کی زحمت تمام کرنا چاہوں گا, چونکہ بعض لوگ بڑے عجیب انداز میں دیکھ رہے ہیں کہ مولانا نے کیا شروع کر دیا, 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے تو میں پکے لینے ہیں آپ کے آج. محمد علی محمد صلوات ایک بات پھر سلوات پڑھ لیجیے محمد علی بانی مجلس کی طرف سے بھی چھوٹ ہے, پڑھتے رہو بھائی جب تک پڑھنا ہے آپ جانے تو بانی مجلس جانے, میں تو بس واسطہ بن دو بیچ میں. ایک سلوات پڑھ لے پھر اپنی زبان کو ذکر سلوات کے ساتھ مطلب پہلی دعا, اور اس میں ایک جملہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا اپنے اختیارات. الحمدللہ الذی اختار لنا محاسن الخلق, کہ اس ذات کی بے انتہا شکر اور ساری حمد اس ذات کی کہ جس نے اپنی تمام مخلوقات کی تمام خوبیوں کو اٹھا کر ہم میں جمع کر دیا. تمام خوبیوں کو اٹھا کر ہم میں جمع, ہمارے وجود میں رکھ دیا. وَأَجْرَى عَلَيْنَا طَيِّبَاتِ الرِّزْقَ, اور تمام طیب رزق کا سلسلہ ہمارے وجود سے جاری فرمایا.
جتنا بھی طیب رزق آج کسی کے پاس پہنچ رہا ہے یہ وجود امام کے صدقے میں پہنچ رہا ہے، وجود امام کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے۔ پھر فرمایا وَجَعَلَ لَنَا الْفَضِيلَةَ بِالْمَلَكَةِ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ، اور اس اللہ نے ہمیں تمام مخلوق پر غلبہ اور تسلط عطا کیا۔ اور یہی جملہ آپ پڑھتے ہیں زیارت جامع کبیرہ میں، ذل کل شیء لکم، تمام کی تمام چیزیں آپ کے سامنے ذلیل ہیں، خاضع اور خاشع نظر آتی ہے ہر چیز امام کے سامنے۔ اور اگلا جملہ یہی ہے فَكُلُّ خَلِيقَتِهِ مُنْقَادَةٌ لَنَا بِقُدْرَتِهِ، کہ اس اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے، قدرت پہ بھی توجہ کیجئے گا، اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے ہر چیز کو، خلیق ہر چیز کو جس پہ بھی لفظ خلق سے کرتا ہے ہمارے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اب یہ ہم ہیں اور ہمارا اختیار ہے، ہم جس طرح بھی حکم دیں گے وہ چیز ویسے ہمارے حکم کے مطابق عمل کرتی نظر آئے گی۔ ہر چیز کو ہمارے سامنے رام کر کے رکھ دیا، ہر چیز ہمارے سامنے خاضع اور خاشع نظر آتی ہے، ہم جو امر کریں گے اس چیز نے ویسے ہی کرنا ہے۔ یہ اختیارات جناب زین العابدین علیہ السلام۔ اور ایک دو روایتیں، پہلی روایت جناب حبیبہ والبیہ جس کی عمر 230 سال تھی، یہ 230 سال عمر یہ قدرت آئمہ کا مظہر تھی۔ یہ راویہ ہے، یہ حدیث کی راویہ بھی ہے، آپ الکافی اٹھا کے دیکھیں، اس کی روایتیں بھی موجود ہیں وہاں پر حبابہ والبیہ کی۔ یہ کہتی ہے کہ میں نے ایک دن دیکھا امیر المومنین جو ہے وہ بازار میں چل رہے تھے، تو میں نے پوچھا مولا سے کہ مد دلالت علی الامامہ، کہ مولا اللہ آپ پر رحم فرمائے، امامت پر دلیل کیا ہے؟ امامت پر دلیل کیا ہے؟ اور یہ بھی دیکھیے گا کہ یہ کتنے معرف والے لوگ تھے، کتنی معرفت رکھنے والے لوگ تھے کہ مولا سے کسب معارف کر رہے تھے کہ مد دلالت الامامہ، کہ امامت پر دلیل کیا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ ایتینی بتلک الحساد، مولا نے ایک انگلی سے کے اشارے سے کہا کہ وہ جاؤ نا، وہ پتھر لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ وہ کہتی کہ پتھر لے کر مولا امیر المومنین کے پاس آ گئی۔ اب امیر المومنین مولا اس کو امامت کی دلیل دینا چاہ رہے ہیں۔ جب یہ پتھر لے کے آئے نا میرے مولا کے پاس، میرے مولا نے اپنی انگوٹھی سے، جس میں سلیمان کی حکومت تھی، اپنی انگوٹھی سے اس پتھر پر نشان لگایا۔ ہر چیز رام تھی، پتھر پر نشان پڑ گیا۔ مولا نے فرمایا کہ جو بھی امامت کا دعویٰ کرے اس کے پاس یہ پتھر لے جانا، اگر وہ پتھر پر یہی کام انجام دے دے جو میں امیر المومنین نے انجام دیا، سمجھ لینا وہ امام ہے۔ 230 سال اس خاتون نے زندگی کی، اور یہ 230 سال اس کو امام زین العابدین کی دعا سے ملے ہیں۔ بتاتا ہوں، اس نقطے تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہتی ہے کہ امیر المومنین دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، میں مولا حسن کے پاس آئی، مولا حسن نے بھی مجھے یہی دلیل دی، مولا حسین کے پاس آئی، مولا حسین نے بھی مجھے یہ دلیل دی۔ آیا نا جب سجاد کا زمانہ، تو مولا سے کہتی ہے کہ میں آئی مولا سجاد کے پاس، ثم اتیت علی ابن الحسین، کہ میں آئی مولا علی ابن حسین کے پاس، سجاد کے پاس۔ وقد بلغ بی الکبر الی ان ارعشت وانا اعد یومئذ 113 سنہ۔ یہ کہتی کہ میں اس وقت 130 سال کی ہو چکی تھی، میرے جسم پر راشہ طاری تھا، میرا جسم لرز رہا تھا، بڑھاپا مجھ پر غالب آ چکا تھا، چل نہیں سکتی تھی۔ آئی ہے سجاد سے امامت کی دلیل لینے کے لیے، اور جب آئی نا سجاد مولا کی بارگاہ میں، کس حال میں دیکھتی سجاد مولا کو؟ فرائیتہ راکعا وساجدا ومشغولا بالعبادہ، میں نے دیکھا سجاد مولا عبادت کر رہے ہیں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، مشغول بالعبادہ، عبادت میں مشغول ہیں، میری طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ جب میں مایوس ہو گئی کہ اب امام تو میری طرف دیکھ نہیں رہے، میں کیسے امام کو خطاب کروں؟ کہتی ہے کہ فَيَئِسْتُ مِنَ الدَّلَالَةِ، میں دلالت سے ہی مایوس ہوگی کہ اب مجھے کوئی دلیل نہیں ملے گی۔ اس وقت میرے مولا نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا، وَأَوْمَا بِيَدِهِ، مولا نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، بِالسَّبَابَہ، جملہ ہے حدیث کا، روایت کا، کہ مولا نے اپنی اس انگلی کے ساتھ اشارہ کیا، مولا کا اشارہ کرنا تھا، فَعَادَ إِلَيَّ شَبَابِي، میری جوانی واپس لوٹ آئی۔ اور یہ کہتی کہ میں نے گھر جا کر آئینے میں خود کو دیکھا، خود کو ہی پہچان نہ سکی کہ میں وہی حبابہ والبیہ ہوں جو پہلے تھی یا کوئی اور ہوں۔
بال کالے ہو گئے، جوانی واپس آ گئی. مولا علی بن حسین علیہ السلام نے کہا کتنا عرصہ زندہ رہنا چاہتی ہو؟ مولا جب تک آپ امر فرمائیں. مولا نے کہا 100 سال تمہاری زندگی میں اضافہ کر دیا. 230 سال تک زندہ رہی. امام رضا کے زمانے میں آ کر یہ فوت ہوئی. یہ جو ہاتھ کے اشارے سے جوانیاں لوٹا دیں اسے علی بن حسین کہتے ہیں، اسے سید سجاد کہتے ہیں. ایک اور اختیارات کا نمونہ پڑھنا چاہتا ہوں، چونکہ میں نے ایک جملہ کہا تھا اشرف مجالس میں، انا قدرت اللہ، کہ ہم اللہ کی قدرت ہیں. یہاں پر نحن قدرت اللہ، ہم اللہ کی قدرت ہیں. اور مولا امیر کا جملہ تھا انا قدرت اللہ. حوالہ مجھ سے مانگا گیا کہ حوالہ کیا اس کا، تو وہ حدیث معرفت نورانیہ جو جب امیر المومنین نے جناب سلمان کو، جناب ابوذر کو تعلیم فرمائی تھی، کہا گیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے حدیث ضعیف ہے، مسئلہ نہیں، آپ کو کسی اور جگہ سے ڈھونڈ کے بتا دیں گے. آج جب میں اس روایت کو مطالعہ کر رہا تھا، اس میں میرے مولا نے ایک اشارہ فرمایا ہے نحن قدرت اللہ، ہم اللہ کی قدرت ہیں. تو یہ حوالہ پہنچانے والے پہنچا دیجیے گا ان تک. تو یہ ایک اور حدیث اس میں اشارہ ہے کہ قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت ہم سے ظاہر ہوتی ہے. اگر آپ سلوات پڑھیں تو میں سمجھو کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں یہ حدیث روایت پڑھوں. اور یہ حدیث بحار الانوار میں 5 صفحوں پر مشتمل ہے. 5 صفحوں پر بحار الانوار کی، لیکن میں ساری نہیں پڑھوں گا. ساری پڑھے، ساری پڑھنے کے لیے پھر کچھ اور اہتمام کرنا پڑے گا آپ جی. تسی گھر رکھ تو پڑھ دیں گے. سلوات پڑھنے محمد و آل محمد. جناب اب بنی امیہ کا ظلم بتا چکا ہوں پہلے میں کہ بنی امیہ ہر طرح کے ظلم ڈھا رہے تھے اہل بیت پر، اہل بیت کے ماننے والوں پر. نام رکھنا جرم ہو چکا تھا. تو جناب جابر بن یزید جوفی کہتا ہے کہ ہم کچھ افراد چل کر نا مولا کے خاص لوگ چل کر مولا کے پاس آئے اور انہوں نے چند جملوں میں مظالم بیان کیے ہیں. سنیے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مولا امام زین العابدین کی بارگاہ میں آئے، مولا کو بیان کیا کہ سفکوا فیہا الدم، بنی امیہ اقتدار پر ہیں، حکمرانی ان کے پاس ہے، یہ ہمارا خون بہا رہے ہیں. لعنوا فیہا امیر المؤمنین علی المنابر 1000 شہر. سب سے بڑا ظلم تاریخ کا کہ امیر المومنین پر لعنتیں بھیجی جا رہی ہیں. اور ایک روایت کے مطابق 70,000 ممبر ایسے تھے جہاں پر امیر المومنین پر لعنت کی جا رہی تھی. وَأَغْتَالُ الشِّيَّةَ فِي كُلِّ بَلْدَةٍ، ہر شہر سے چن چن کر شیعوں کو مارا جا رہا تھا. ہر شہر سے، جس شہر میں بھی کوئی علی کا چاہنے والا تھا اس کو چن چن کر مارا جا رہا تھا. وَاسْتَأْصَلُوا بُنْيَانَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا لِحُطَامِ دُنْيَاهُمْ، ان لوگوں نے دنیا کے چند ٹکڑوں کے لالچ میں آ کر ہم شیعان اہل بیت کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ کہ یہ شیعہ اس دنیا سے مٹ جائیں، ختم ہو جائیں. فَخَوَفُ النَّاسَ فِي الْبُلْدَانِ، ہر شہر میں لوگ خوف میں مبتلا ہیں. وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَلْعَنْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَمْ يَتَبَرَّ مِنْهُ قَاتَلُوهُ كَانًا مَنْ كَانَ. کہتے ہیں کہ جو شخص بھی امیر المومنین پر لعنت نہ کرے یا اظہار بیزاری نہ کرے اس کو پکڑ کر قتل کر دیتے. کائناً من کان، خواہ وہ کتنا بڑا حساب ہی کیوں نہ ہو، کتنی بڑی شخصیت ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر یہ کام نہیں کرے گا ہم اس کو قتل کر دیں. قتل کرتے رہے یہ لوگ. تو جابر بن یزید جوفی کہتا ہے کہ میں نے شکوہ کیا مولا سجاد سے. فشکوت من بنی امیہ واشیاہم الی الامام المبین اطہر الطاہرین زین العابدین وسید الزہاد وخلیفۃ اللہ علی العباد علی ابن حسین، کہ میں آیا مولا کی بارگاہ میں شکایت لے کر ان لوگوں کی کہ مولا یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں اپنے علی زین العابدین کے پاس. مولا ان لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے. جابر بتاؤ کیا ہوا ہے؟ فقلت یا ابن رسول اللہ قد قتلونا تحت کل حجر و مدر، انہوں نے ہر پتھر کے نیچے سے بھی ہمیں نکالا، ہر جگہ سے جہاں پر ہم چھپتے تھے ہمیں نکال کر مارا. واستحسدوا شأفتنا وعلنوا لعنا مولانا امیر المومنین علی المنابر والمنارات والاسواق والطرقات،
کہ ان لوگوں نے اب علی کے ساتھ اظہار بیزاری اور علی پر لعنت اتنی عام کر دی ہے کہ ہر منبر سے علی پر لعنت ہوتی ہے، ہر مینار سے علی پر لعنت ہوتی ہے، ہر گلی میں علی پر لعنت ہوتی ہے، ہر چوک میں علی پر لعنت ہوتی ہے، ہر بازار میں، حتیٰ انہم لا یجتمعون فی مسجد رسول اللہ فیلعنون علیا علانیۃ لا ینکر ذلک احد ولا ینہر۔ مولا اب نوبت یہ پہنچ گئی کہ یہ مسجد رسول، جو رسول کی مسجد ہے، اس میں یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سارے مل کر ہمارے مولا امیر المومنین پر علنا لعنت کرتے ہیں۔ لا ینکر ذلک احد، کوئی بھی اس کے انکار کرنے والا نہیں، ولا ینہر، کوئی ان کو روکنے والا نہیں۔ مسجد رسول ہے اور نفس رسول پر لعنت کی جا رہی ہے، مسجد رسول ہے اور نفس رسول کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اس سے بڑی توہین بلا تاریخ میں کہیں اور ملتی ہے۔ پھر جب یہ انہوں نے کہا نا تو میرے مولا کا دل تڑپا، نظر الی السماء، آسمان کی طرف رخ کیا، رو کر فرمایا سبحانک اللہم سیدی ما احلمک، اے میرے اللہ تو کتنا حلیم ہے، تیری بردباری کتنی عظیم ہے، قد امہلت عبادک فی بلادک حتی ظنوا انک امہلتہم رویدا، کہ تو نے اپنے بندوں کو اتنی مہلت دے دی کہ یہ لوگ یہ گمان کرنے لگے کہ ہم ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں، ہمیشہ کے لیے ہمیں مہلت دی گئی ہے، جو کچھ کرنا چاہے ہم کرتے رہیں گے، ہمیں کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوگی۔ جب یہ جملے کہے نا تو پھر میرے مولا نے کہا یا بنیا، اے باقر ادھر آئیے۔ باقر مولا کہتے ہیں کہ میں مولا کے پاس گیا، مولا نے کہا کہ وہ جو صندوق ہے نا اس میں ایک دھاگا پڑا ہے، کل جب آپ مسجد جائیں وہ دھاگا اپنے ساتھ لے جائیے گا، خذ معک الخیط الذی انزل مع جبرائیل علی جدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فحرکہ تحریکا لینا، کہ باقی بیٹا جب آپ کل مسجد رسول میں جائیں نا تو وہ دھاگا جو جبرائیل ہمارے جد پر لے کر آئے تھے وہ دھاگا اپنے ساتھ لے جائیے گا اور بالکل آہستہ سے اس دھاگے کو حرکت دیجیے گا۔ اب جناب جابر کہتے ہیں کہ میں حیران و پریشان، میں نے بنی امیہ کے مظالم کا ذکر کیا، مولا باقر بیٹا کو کہہ رہے ہیں، اپنے باقر سے، مولا باقر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک دھاگا لے کر جانا ہے اور یہ مسجد میں لے کر جانا اور بالکل اس کو ہلکی سی حرکت دینی ہے۔ تو اب میں پریشان تھا، رات کو گھر آ گیا، وہ تفکرن متعجبن، تفکر بھی کرتا رہا اور تعجب میں بھی تھا کہ یہ مولا اب کل کرنا کیا چاہ رہے ہیں، اتنے بڑے بنو امیہ، اتنی بڑی فوج، اتنا بڑا لشکر، اتنا بڑے سپہ سالار، اتنے لوگ، اتنے افراد، مولا ایک دھاگے کے ساتھ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ کہتا ساری رات میں سویا ہی نہیں، جس طرح بھی آپ لوگ پریشان بیٹھے کہ یہ مولانا کیا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کہتا ہے ساری رات سویا ہی نہیں اسی سوچ میں کہ یہ دھاگا کرے گا کیا کل، اس دھاگے کے ساتھ ہوگا کیا۔ کہتا جیسے صبح میں نماز پڑھ کے سب سے پہلے درے اہل بیت پہ آیا، دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا ہے تاکہ امام باقر علیہ السلام باہر آئیں، امام سجاد باہر آئیں اور میں پوچھوں کہ وَلِمَا تَفْعَلُ هَٰذَا بِهِمْ، اس دھاگے کے ساتھ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، اس دھاگے کے ساتھ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو میں نے وہ مولا نے اس نے پوچھ لیا، برداشت نہ ہوا نا، بعض دفعہ برداشت نہیں ہوتا بندے سے، مولا سے پوچھ لیا کہ مولا آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا انی ارعبہم وکنت احب ان تہلک طائفۃ منہم ویطہر اللہ منہم البلاد ویریہ العباد، میں چاہتا یہ ہوں کہ میں اپنا الہی روب ان پر ڈالوں۔ دو مقصد تھے میرے مولا نے بیان فرمایا، ایک تو یہ کہ میں اپنا الہی روب ان پہ ڈالوں تاکہ یہ لوگ یہ سمجھ نہ رہے کہ اقتدار ہمارے ہاتھ میں ہے، حکمرانی ہمارے ہاتھ میں ہے، تلوار نیزے ہمارے ہاتھ میں ہے، پیسہ ہمارے ہاتھ میں ہے، سب کچھ ہمارے اختیار میں ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی بولنے والا نہیں، ہمارے سامنے کوئی کچھ کر سکنے والا نہیں۔ میں اپنا روب ڈال کر بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ چاہے تم کتنے بڑے بھی حکمران رہو، جتنے بڑے بھی اقتدار کے مالک رہو، جتنا بڑا پیسہ تمہارے پاس ہو، جتنی زیادہ مشینری تمہارے پاس ہو، ہوتی رہے، ہمارے سامنے یہ چیز کچھ بھی نہیں ہے۔ اور چاہتا یہ ہوں کہ ان لوگوں میں سے کچھ لوگ اس دنیا سے چلے جائیں تاکہ اللہ کی مخلوق سکون کے ساتھ رہ سکے۔ اب جناب جابر نے تو یہ سن لیا، کہتا پھر مجھے برداشت نہیں ہوا، میں نے کہا مولا یہ دھاگے کے ساتھ کیفا
तरअबहुम वहुम अक्सर मिन अन तुहसू। मौला आप ये कैसे एक धागे के साथ रोब डालेंगे, हालांकि उनका तो शुमार ही नहीं है, वो तो अफराद इतने ज्यादा हैं कि आप गिनती ही नहीं कर सकते। मेरे मौला ने फरमाया इमज़ बिना, थोड़ा सब्र करो, हमारे साथ चलो, इलल मस्जिद ला अराइका कुदरतुम मिन कुदरतिल्लाह ताला, थोड़ा सब्र करो, हमारे साथ चलो, मस्जिद तक चलते हैं, फिर हम आपको अल्लाह की कुदरत के मज़ाहिर में से एक मजहर दिखाते हैं, एक मजहर दिखाते हैं। कहते हैं चलते चलते हम मस्जिद में पहुंच गए, मेरे मौला ने 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह के साथ मुनाजात की, सजदे में सर रखा, सजदे से सर उठाया, कहा बाकिर ये धागा जाबिर को दो। बाकिर मौला ने वो धागा मुझे दिया। मौला ने कहा इया का अंतहर्रिको, जरा ख्याल करना ये धागा हरकत में ना आने पर, ये धागा हरकत में आ गया तो कयामत बर्पा हो जाएगी। तो मैंने वो धागे के लिए बड़े सुकून के साथ खड़ा हो गया, क्योंकि मेरे मौला का फरमान था कि ये धागा हरकत में ना आए। फिर मेरे मौला खुद उठे और बिल्कुल हल्की सी खुद हरकत दी, धागे को हरकत दे दी मेरे मौला ने। मैं भी वहां पे खड़ा था, मौला क्या हुआ? मौला ने कहा ये धागा मुझे दो, जाओ दरवाजे मस्जिद में जाकर देखो बाहर के हालात क्या है। ये कहता है कि जब मैं दरवाजे मस्जिद पे आया और मैंने देखा जमीन लरज रही थी, जितने मकानात थे सब लरज रहे थे, लोग घरों से बाहर निकल आ रहे थे और चीखो पुकार, एक अजीब आलम था मदीना में चीखो पुकार का। इससे पहले मैंने चीखो पुकार सुनी ही नहीं थी। लोग कह रहे थे कयामत आ गई, कयामत आ गई। और दूध देने वाली माएं अपने बच्चों को भूल कर आ गई, बिल्कुल कयामत वाला मंजर था। और जो मुतमईन खड़ा था वो जाबिर इब्न यजीद जोफी था। और जुमला देना चाह रहा हूं, संभाल लीजिएगा कि कयामत के दिन भी दुनिया वाले फलां वाले इसी तरह मुस्तरिब नजर आएंगे, अली वाला इसी तरह इत्मीनान के साथ खड़ा नजर आएगा। जिस तरह जनाब जाबिर खड़े हैं इत्मीनान के साथ। और रिवायत के लफ्ज है कि 30,000 बंदा इस दुनिया से चला गया, वासिले जहन्नम हो गया। और उस वक्त सारों को पुकार हो रही थी, जितने भी हुकूमत के लोग थे ना, सारे पुकार कर कह रहे थे अली इब्न हुसैन को ढूंढो, उनका दामन पकड़ो, वही हमें इस क़यामत से बचा सकते हैं। इसके अलावा दुनिया कायनात में कोई शख्सियत ऐसी मौजूद नहीं जो हमें इस क़यामत से बचा सके। कि अचानक मौला ने कहा कि चलो मस्जिद को तर्क करो, हम घर की तरफ चलते हैं। हम निकले, घर मस्जिद को छोड़कर घर की तरफ चलने लगे कि बाकिर मौला को कुछ लोगों ने देख लिया। आकर बाकिर मौला के दामन को पकड़ा कि बाकिर मौला अपने बाबा से कहिए इस कयामत से हमें निजात दे। बाकिर मौला अपनी बड़ी बेनियाज़ी में कहते हैं ठीक है, जाकर घर देखते हैं। मौला सजाद घर जा चुके हैं, जाकर घर देखते हैं कि मेरे बाबा क्या कर सकते हैं। जब मेरे मौला के पास जनाब बाकिर आए ना, बाकिर कहते हैं बाबा ये हुक्मरानों के लोग इस तरह कह रहे थे। जनाब सजाद कहते हैं कि कहने दो इनको मैं बताना ही ये चाह रहा था, सल्तनत इलाहिया है, लेकिन मैं सज्जाद उस सल्तनत इलाहिया का अल्लाह की तरफ से सुल्तान हूँ। हम जो चाहे कर सकते हैं, जब चाहे कर सकते हैं। और ये हदीस बड़ी तुलानी है। और फिर जब यहाँ पर ये खत्म होगी बात, फिर मेरे मौला ने जाबिर को कुछ मारिफ की जुमले कहे। ये 5 सफ़ों की हदीस से मुताले कीजिएगा, मारिफ की जुमले कुछ कहे। बस ये जुमले मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाल मोहम्मद की जान। पिछले लोग जो है वो मेरे ख्याल में नाराज बैठे, ऊंची आवाज में सलवात पढ़िएगा। जाबिर ने पूछ लिया मा हाज़ल खैत, मौला मुझे थोड़ा सा तारुफ तो करवाइए, ये धागा था क्या जिसकी एक जुम्बिश से क़यामत बर्पा हो गई? मेरे मौला फरमाते हैं हाज़िही बकियतुल्लाह मिम्मा तरका आल मूसा व आल हारून। ये आल मूसा का बकिया था, ये आल हारून का बकिया था, जो हम तहमिलहु इलैना अल मलाइका, जो मलाइका हम तक लेकर आए थे। फिर मेरे मौला ने जाबिर को कहा कि या जाबिर इन्ना लना इंदल्लाहि मंज़िलतन व मकानन रफ़िया, हमारी उस अल्लाह के पास बड़ी अजीम मंजिलत है और मकान रफ़ी है। वलौला नहनु लम यखलकिल्लाहु अर्ज़न वला समा वला जन्नतन वला नारा वला शमसन वला कमरा वला बर्रन वला बहरा वला सहलन वला जबला वला रतबन वला याबिसा वला हुलुमन वला मुर्रा वला माअन वला नबाता वला शजरा। अगर हम ना होते
کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتی. یہ سارا آپ حدیث کتاب میں پڑھتا رہتا ہے, اس کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ اگر ہم نہ ہوتے, کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا. پھر میرے مولا فرماتے ہیں, ہمارا جملہ عظیم ہے, لے لیجیے گا, وَأَخْتَارَنَا اللَّهُ مِن نُورِ ذَاتِهِ لَا يُقَاسُ بِنَا أَحَدٍ. ہمیں اللہ نے اپنے نور عظمت سے نہیں, نور جلال سے نہیں, نور جمال نہیں, اپنے نور ذات سے خلق فرمایا ہے. اور کائنات میں کسی کو بھی ہمارے ساتھ قیاس مت کرنا, کسی کا ہمارے ساتھ مقایسہ مت کرنا. جب سنا نا یہ جابر نے, پھر مولا فرماتے ہیں کہ بنا ان قضاکم اللہ عز وجل, اگر کوئی ڈوبنے والا ڈوب رہا ہو تو اللہ اسے ہمارے وجہ سے نجات دیتا ہے. اگر نوح کی کشتی بھی بچی ہے تو ہماری وجہ سے بچی ہے. بنا ہداکم اللہ, اگر اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہے تو ہماری وجہ سے ہدایت ملے گی. نحن واللہ دللناکم علی ربکم, ہم کائنات میں تمہارے رب پر سب سے بڑی دلیل ہے. ہم سے بڑی دلیل کائنات میں اللہ کے لیے اور کوئی نہیں. پھر میرے مولا فرماتے ہیں, یہ جتنے بھی فضائل میں نے پڑھے ہیں نا, جو کچھ تمہارے دل میں آیا ہے, کل ما ورد الیکم منا, جو کچھ بھی ہماری طرف سے تم تک پہنچا ہے, انا اکبر, میں اس سے عظیم ہوں, واجل, میں اس سے جلیل ہوں, واعظم, اس سے بھی عظیم تر ہوں, وارفع من جمیع ما یرد علیکم, جو کچھ بھی ان فضائل سننے کے بعد تمہارے دل میں آیا ہو, میں ان سے بڑا ہوں, میں ان سے اعظم ہوں, میں اس سے اعظم ہوں, میں اس سے جلیل ہوں, میں اس سے اجل ہوں, میں اس سے ارفع ہوں. پھر میرے مولا نے فرمایا, اگر تو یہ بات سمجھ گیا ہے نا, فضیلت کوئی آ گئی ہے, سمجھ تیرے اندر آ گئی ہے, تیرے اندر معرفت نے کوئی جگہ رکھ لی ہے, فحمد اللہ علیہ, اس فضیلت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا. اس فضیلت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا کر. ہم تو وہ لوگ ہیں جو اللہ, جو آئمہ کی کوئی فضیلت ہم تک پہنچ جائے, ہم سجدے میں سر رکھ کر اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا بے شمار شکر, تو نے محمد و آل محمد کی معرفت کا ایک جینا ہمارے لیے طے فرمایا. یہ نحن قدرت اللہ, ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور آج کا دن 25 محرم الحرام, اس امام کی شہادت جو اپنی زندگی میں بھی مظلوم تھا, آج شہادت کے بعد بھی مظلوم ہے. جملہ پڑھا ہے, میں نے کہہ دیا آپ کے سامنے. آج بھی اس کی قبر مظلومیت کا نشان دے رہی ہے. ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے نا کہ کسی امام کی, معصوم کی شہادت ہو, ہم جا کر مولا کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں, مولا کے حرم میں جا کر پرسہ پیش کریں. یہ وہ امام ہے جس کی قبر پر امت میں سے رونے والا آج کوئی بھی نہیں ہے. امت میں سے رونے والا آج کوئی بھی نہیں. ہاں, میرا دل یہ کہتا ہے کہ امت میں رونے والا کوئی نہیں ہوگا, لیکن 2 ہستیاں ضرور ہوگی جو صبح سے لے کر شام تک گریا کریں گی آج سجاد کی قبر پر. پہلی ہستی وہ شکستہ پہلو والی ماں, ضرور اپنے بیٹے کی مزار پر آئی ہوگی, قبر پر آئی ہوگی, کہہ رہی ہوگی سجاد تیرا اپنا ارمان, اور سجاد تیری مظلومیت پر میرے سلام. ایک وہ امام ہوگا جو پردہ غیب سے آیا ہوگا, سجاد کی قبر کو سینے سے لگا کر کہہ رہا ہوگا, سجاد دعا کرنا میرا ظہور جلدی ہو جائے, میں تیرے قاتلوں سے بدلہ نہیں سکتا. یہ 2 ہستیاں ضرور آئیں. اور اگر وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ چونکہ بعض ائمہ کے حرم بدلی ہے, تو ان ائمہ کا حرم نہیں ہے, تو کبھی یہ نہ سوچیے گا کہ حرم جو موجود نہیں ہے تو ادب اور احترام کا خیال نہ رہے. لیکن جب بھی جنت البقیع کی زیارت کا موقع ملے نا, جنت البقیع جانے کا موقع ملے, دور سے ہی فخلان علیک, اپنے چپلیں اتار دیا کرو. یہ جنت البقیع عام جگہ نہیں ہے, یہ حرم الہی ہے. اللہ اکبر, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آج اس امام کی شہادت ہے جو عزادار ہے, جو سب سے بڑا حسین کا عزادار تھا, اور اتنی عزاداری اس نے عام کی کہ کس بلکہ جملہ بڑا عجیب ہے یہ کہ مصائب کا پورا قرآن ہے جناب سجاد, 30 پاروں کا قرآن ہے جناب سجاد. میں چند ایک اس قرآن کی مصائب قرآن کی چند ایک آیتیں تلاوت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پوری شہادت نہ میں پڑھ سکتا ہوں, نہ کوئی مومن برداشت کر سکتا ہے. یہ تو سجاد اور زینب کے دل سے پوچھو نا کہ کیا گزری کربلا کے بعد.
یہ سجاد اور زینب بھی بتا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا. یا زہرا. ایک روایت امام صادق کے حالات زندگی میں جناب ذیشان حیدر جواتی نے لکھی نقوش قسمت میں کہ امام صادق کے زمانے میں منصور دوانیکی نے 70 یا 75 سادات کو قید کیا، ان کے گلے میں توق ڈالے اور انہیں مدینے میں پھرایا گیا. توجہ کیجیے، مدینے میں پھرایا گیا. جب جعفر مولا کو صادق مولا کو یہ خبر ملی نا، مولا صادق دیکھنے کے لیے آئے. جب جناب صادق مولا نے دیکھا نا تو فوراً گریہ کرنا شروع کر دیا، اور گریہ کرتے کرتے واپس گھر پہ آ گئے. اور اس بات کا اتنا اثر ہوا نا صادق مولا کا، روایت کہتی ہے کہ 20 دن تک جناب صادق مولا بخار میں مبتلا رہے. میں کہوں گا صادق مولا آپ بھی غیرت ہاشمیہ کے مالک، جناب سجاد بھی غیرت ہاشمیہ کے مالک ہے. آئے نا سجاد کو ذرا دیکھیں تو کتنا صبر کا پہاڑ ہے سجاد. اور کربلا سے لے کر کوفہ، اور کوفہ سے لے کر شام تک فقط مرد ساتھ نہیں تھے، مائیں ساتھ تھی، بہنیں ساتھ تھی، پھوپھیاں ساتھ تھی، اور نامحرموں کا مجمع تھا، اور بدماشوں کا مجمع تھا، شرابیوں کے مجمع تھے، سروں پر چادریں نہیں تھی. اللہ جانے سجاد کیسے یہ سارا برداشت کرتا رہا. اجرکم اللہ. بڑی مظلوم ہے پہلے امام، مظلوم اول. زیارت کی جملہ ہے میرے مولا کا، میرے مولا کے حرم پر بھی ظلم ہوا. سجاد اور مولا امیر کے مسائب میں تھوڑی بہت مشابہت دیکھی گا کہ مولا امیر کے حرم پر بھی ظلم ہوا، جناب سجاد کے حرم پر بھی ظلم ہوا. لیکن میرے مولا تھوڑا بہت فرق ہے، تھوڑا بہت فرق ہے. میرے مولا آپ پر، آپ کی زوجہ پر ظلم ہوا نا، وہ مدینہ تو رسول تھا، وہ مدینہ تھا. یہاں پر جو ظلم ہوا یہ کربلا تھا. یہاں پر زینب ام کلثوم کو جاننے والا کوئی بھی نہیں تھا. میرے مولا آپ کا حرم بھی دربار تک گیا، وہ دربار صحابی کا دربار تھا. اور میرے مولا جو سجاد کے حرم آئے نا دربار میں، صحابیوں کا حرم دربار نہیں تھا، اور شرابیوں کے دربار تھے. ناچنے والے ناچ رہے تھے، ڈھول بجانے والے ڈھول بجا رہے تھے، تالیاں بجانے والے تالیاں بجا کر کہہ رہے تھے زینب بنت علی. اور یہ زینب ہے، ہاتھ کا اشارہ کر کے کہہ رہے تھے یہ زینب علی کی بیٹی ہے. اور جس نے بدر کے بدلے لینے، جس نے عہد کے بدلے لینے مار لے، علی کی بیٹیاں بازار میں آ گئی. آوازوں کو چھوڑو، آج رونے کا دن، آج کا دن عاشور سے کم کر دی. آج کا دن باقر کی یتیمی کا دن. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جب جناب سجاد ہے نا کوفہ میں، تو ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا آپ وقت کے امام ہیں. یہاں کچھ عرصہ پہلے، کچھ دنوں پہلے ایک اور بھی بنی ہاشم سے تعلق رکھنے والا شخص آیا تھا جس کا نام تھا مسلم. جب وہ دربار میں آیا تھا اور آپ جب دربار میں، تو بڑا فرق ہے دونوں کے دربار میں آنے میں. بولا جب وہ آیا تھا دربار میں تو وقت کے حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا. لیکن مولا وہ جتنا بھی شجاع ہو نا، وقت کے امام تو آپ ہیں، آپ سب سے بڑے شجاع ہیں. لیکن کیا بات ہے کہ جب میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ کی نظریں نیچے تھی، گردن جھکی ہوئی تھی. مولا کیا بات ہے، وہ زیادہ شجاع تھے یا آپ زیادہ شجاع ہیں؟ مولا نے کہا تو نے انصاف نہ کیا. اور جب جناب مسلم آئے تھے، مسلم تنہا تھے، اور میں سجاد جب کوفہ میں آیا ہوں، دربار میں آیا ہوں، میرے ساتھ میری پھوپھیاں بھی ہیں، اور میری مائیں بھی ہیں، میری بہنیں بھی ہیں، سروں پہ چادر نہیں ہے. میں سجاد کیسے سر بلند کر کے آنکھوں میں آگے ڈال کر بات کروں؟ اور جس کی ماؤں کی چادریں لٹ چکی ہو، اور وہ کیسے آنکھوں میں آگے ڈال کر بات کر رہے؟ اجرکم اللہ. جب شام فتح کیا تھا میرے مولا نے، آئے ہمیں کربلا میں. اب یہ روایت کے لفظ نہیں، یہ میرا حال دل بیان کر، زبان حال بیان کرنے لگا ہوں. آئے ہوں گے نا جب کربلا میں بابا کی قبر جو خود اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، جس کے اوپر لکھا تھا
یہ وہ میرے بابا کی قبر ہے جس کو پیاسا مارا گیا، الذی قتل شانہ. یہ وہ بابا ہے میرا حسین جس کو پیاسا مارا. بابا کی قبر کو گلے سے سینے سے لگا کر جناب سجاد نے کہا ہوگا بابا تو نے کربلا کا جہاد فتح کیا، میں شام فتح کر کے آ رہا ہوں. او بابا تیری سپاہ میں علی اکبر تھے، قاسم تھے، عباس تھے، حبیب ابن مظاہر تھے، میری سپاہ میں زینب ام کلثوم جیسی پھوپھیاں اور بھائی. بابا میری سکینہ زندہ شام میں رہ گئی. او بابا تیرے سینے پہ سونے والی زندہ شام میں سو گئی. بابا تو نے کربلا میں علی اصغر کو دفنایا تھا، بابا میں شام کے زندان میں سکینہ کو دفنا کے آ رہا ہوں. بابا اس دربار میں جس دربار میں میرے بابا امیر المومنین پر سب و شتم ہوتا تھا، اس دربار میں میں بابا کی فضائل پڑھ کے آ رہا ہوں. بابا وہ میں شام فتح کر کے آ رہا ہوں. او بابا جناب زینب نے بڑے موقع پر مجھے بچایا ہے. دشمن نے کئی مرتبہ چاہا مجھے قتل کرے، جناب زینب کی مجھ پر بڑے احسان. او بابا تیری بہن زینب نے بڑے موقع پر مجھے بچایا ہے، باقر کو بچایا ہے. بابا میں تیرا دین پہنچا کر آ گیا ہوں. بابا توحید بھی بچ گئی، بابا رسالت بھی بچ گئی، بابا امامت و ولایت بھی بچ گئی. اور میری ماؤں کی چادریں لٹ گئی، اور میری پھوپھیوں کی چادریں لٹ گئی. بابا اس تیرے دین کو بچانے کے لیے میرے سکینہ تماچے کھاتے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. 25 بار یوم شہادت ہے زین العابدین کا. ظہرین کی نماز کے بعد نا زہر ملا میرے مولا کو. مروان کے بیٹوں نے زہر دیا میرے مولا کو. اجرکم اللہ. جب شام میں ایک روایت اور سن لو مصائب کی، چونکہ رونے کا دن آج عزا کا دن، ماتم کی دن، اور سب سے بڑے عزادار کی مجلس جو رو رو کر کہتا تھا شام مجھے کھا گئی. پوچھنے والے نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں پر ہے؟ کوفہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام. رو کر کہتے تھے شام شام شام. اور مجھ سجاد کو شام کھا گئی. مولا پوچھتا تھا، وہ کہتا تھا مولا اکبر تو کربلا میں مارے گئے، اور قاسم تو کربلا میں مارے گئے، عباس تو کربلا میں مارے گئے، اور محمد تو کربلا میں مارے گئے، حبیب ابن مظاہر تو کربلا میں مارے گئے، آپ کے بابا تو کربلا میں مارے گئے. یہ شام میں ایسے کہاں ظلم ہوئے؟ مولا رو کر کہتے تھے تجھے کیا پتا، اور شام میں مجھ پر ایسے مصائب آئے جو میں بیان نہیں کر سکتا. ایک جملہ ملتا ہے میرے مولا کا، اللہ جانے جناب سجاد نے کون سا ایسا منظر دیکھا. میرے مولا نے کہا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے آج کے دن کے لیے جنا نہ ہوتا اور میں یہ منظر نہ دیکھتا. اللہ جانے وہ کون سا منظر تھا. یا سکینہ کو تماچے لگتے دیکھے، یا زینب کے سائے پہ نیزے لگتے دیکھے، نہیں پتا وہ کون سا منظر تھا کہ جناب سجاد نے طلب کر کہا کاش اور میری ماں نے آج کے دن کے لیے مجھے جلانا ہوتا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جناب سکینہ شام کے منازل میں ایک منزل پر جناب سکینہ کو پیاس لگی بڑی شدت کی، تو دیکھا کہ سامنے ایک ظالم نہ پانی کا مشکیزہ لے کر پانی کو زمین پر پھینک رہا ہے. جناب سکینہ رو کر سجاد سے کہتی سجاد بھیا میں سے پانی مانگ لوں. تماچوں کی ڈری ہوئی تھی نے بڑے سہم بھرے انداز میں سجاد سے کہتی سجاد بھائی اگر اجازت ہو تو میں اس ظالم سے پانی مانگ لوں. جناب سجاد کے آنسو تھے. جناب سجاد رو کر کہتے سکینہ اگر دیتے ہیں تو مانگ لے. جناب سکینہ نے اشارے کے ساتھ پانی مانگا. وہ ظالم چلتا چلتا قریب آیا. اب جناب سکینہ کی آس بڑھ گئی کہ میرے قریب آ رہے یقیناً مجھے پانی دے گا، لیکن اس کمینے ظالم نے جناب سکینہ کے سامنے لا کر مشکیزے کا منہ زمین کی طرف کر دیا اور سارا پانی زمین پر ڈل گیا اور سارا پانی زمین پر پھینک دیا. تماچا مار کر کہتا ہے میں نے تمہیں پانی نہیں دے رہا. مل
مل گئی زہر جناب سجاد کو. جب زہر مل جائے نا تو اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر پیاس شدید ہو جاتی ہے. باقر مولا پانی کا جام لے کر سجاد کے پاس آ کر یہ بابا پانی پی لیں, یہ زہر کا اثر بڑا شدید ہے, کچھ تھوڑا سا واقع ہو جائے. سجاد مولا نے کہا نہیں, مجھے زہر کا اثر نہیں کھا رہا, او مجھے تو حسین, او مجھے تو کربلا کھا رہی ہے, او مجھے تو شام کھا رہی ہے, میں نے پانی نہیں پیا. پانی نہ پیا. سجاد نے رو رو کر کہا مجھے شام کھا گئی, مجھے کربلا والوں کے مصائب کھا گئے, کربلا والوں کی پیاس کھا گئی. شام کو نا مولا نے باقر کو کہا باقر بیٹا بیٹھو میرے پاس, میں نے چند وصیتیں کرنی ہے. باقر مولا بیٹھے بابا کے پاس, وصیتیں شروع کی. وصیتیں کرتے کرتے اچانک نا زین العابدین چپ ہو گئے. باقر نے ہاتھ لگا کر دیکھا, انا للہ و انا الیہ راجعون, او باقر یتیم ہو گیا. میرے مولا کی ایک ناکہ تھی جس پر میرے مولا نے 22 سفر کیے تھے, 22 حج کے سفر کیے تھے. جملہ مقتل کیا ہے کہ کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام تک جو خود تازیانے کھاتا رہا, لیکن اس مولا نے کبھی اس ناکہ پر تازیانہ نہ چلایا تھا. جب میرے مولا کی شہادت ہو گئی, قبر دفنا دیے گا میرے مولا کو, اس ناکہ کو جب پتہ چلا نا کہ سجاد اس دنیا سے چلے گئے, اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ دفن کہاں پر ہے. یہ خود ڈھونڈتی ڈھونڈتے جنت البقیع میں آئی, اس نے اپنا سارا سجاد کی قبر پہ رکھا, بلند آواز سے رونا شروع کر دیا. جب مدینہ والوں کی کانوں پر یہ آوازیں پڑی, مدینہ والے دوڑ کر جنت البقیع میں آئے. کیا دیکھتے ہیں ناکہ ہے سجاد کی, گردن رکھ کر اپنی قبر پر روک رو کر کہتی ہائے سجاد, ہائے سجاد, ہائے مظلومیت. لوگ آئے باقر مولا کے پاس, باقر مولا کو لے کر گئے اس جگہ پر جہاں پر یہ ناکہ رو رہی تھی. جناب باقر مولا نے آ کر کہا یا ناکت اللہ, اور ناکہ خدا, اللہ تجھے برکت عطا کرے, تھوڑا سا آرام کر جا, اور تھوڑا سا صبر کر لے. اس نے امر امامت مانتے ہوئے تھوڑا سا صبر کیا, واپس آ گئی. کہتے ہیں کہ دوسری مرتبہ پھر گئی, اسی طرح اس نے کیا روتے روتے. جب جناب باقر کو خبر ملی, باقر مولا پھر گئے, پھر اس کو لے کر آئے. 3 مرتبہ تک روایت کے لفظ مقتل کے جملے, 3 مرتبہ تک یہ وہاں پر قبر پر گئی, قبر پر سر رکھ کر کہتی تھی ہائے سجاد, آئے میرا مظلوم امام, آئے میرا عزادار امام. رو رو کر کہتی تھی, کتنا روتی تھی, مدینے والے بے چین ہو جاتے تھے. آئے ہے نا باقر کے پاس, باقر مولا اس کو سمجھائیے, اس ناکہ کو سمجھائیے. باقر مولا نے کہا اسے چھوڑ دو. روایت کے لکھنے والوں نے لکھا کہ ناکہ روتے روتے اس دنیا سے چلی گئی. ماتم